اگلا باب. بخاری کی ترتیب یہ ہے نا کہ ایک کتاب کی تقسیم ہوتی ہے، پھر کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں. ابواب سے کیا ہوتا ہے کہ موضوع بدلتا ہے. یہ پہلے یہ 3 حدیثوں کا ایک ہی موضوع تھا، اب دوسرا موضوع ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها. وقال عبد اللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، سترون ان قریب تم دیکھو گے، بعدی میرے بعد، امورن کچھ معاملات، کچھ امر، تنکرونہا تم ناپسند کرو گے ان کو، تم کو وہ اچھے نہیں لگیں گے. وقال عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبروا صبر کرنا، حتی یہاں تک کہ تلقونی تم آ ملو مجھ سے، علی الحوض حوض پر. کیونکہ دنیا کے خاتمے کے بعد اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد جو پہلی ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہاں پر ہوگی؟ حوض کوثر پر ہوگی. تو آپ نے فرمایا صبر کے ساتھ رہنا ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملاقات کرو، اسی میں کامیابی. صبر کی تلقین آپ نے یہاں پر کیوں کی؟ ناپسندیدہ چیزیں دیکھو گے، تم کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن صبر کرنا. عملی طور پر کیا؟ ایموشنل ری ایکشن سے بچنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، کچھ ناگوار ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کر جانا تاکہ دین کا نقصان نہ ہو. جو کہ جب ہم کوئی آزمائش کے وقت ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کس چیز میں پڑ جاتے ہیں؟ کوئی چیز جو ہم کو پسند نہیں آئی، کسی کا کوئی عمل، کوئی ایکشن، کوئی فیل، تو سب سے پہلے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پھٹ پڑتے ہیں، فوراً رائے دینے لگتے ہیں، فوراً تبصرے کرنے لگتے ہیں، بحثیں، آرگیومنٹس، اور بعض اوقات خود ان پہ نادم ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کہا تھا ہم نے. اور اس کے بعد عملی طور پہ کچھ کریں یا نہ کریں. اور عملی طور پہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ گروہ بندیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اور لڑائی جھگڑے فساد. یعنی جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد ایسی چیزیں پیش آئیں گی کہ جن کو تمہیں گوارا کرنا مشکل ہوگا، لیکن صبر سے رہنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم سترون بے شک تم ان قریب دیکھو گے، بعدی میرے بعد، اثرتن حق تلفی، و امورن اور ایسے کام، تنکرونہا جن کو تم ناپسند کرو گے، خلاف شریعت دیکھو گے. قالو تو لوگوں نے پوچھا، فما تأمرنا یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی ایسی چیزیں جب ہم دیکھیں جو خلاف شریعت بھی ہوں، ناپسندیدہ بھی ہوں، حق تلفی کی بھی ہوں، تو پھر ہم کیا کریں؟ قالا آپ نے فرمایا، ادو الیہم حقہم، ادا کرو ان کی طرف ان کا حق. اصل میں اشارہ ہے ظالم حکمرانوں کی طرف جو آپ کے بعد امت میں آئے، کہ وہ تمہاری ایک تلفی کریں گے، تم پہ ظلم کریں گے، ایسے کام کریں گے جو تمہیں اچھے نہیں لگیں گے. لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ پیچھے تو صبر کی بات کی گئی نا، یہاں پر کہا تمہیں ان کا حق انہیں دینا ہوگا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو ہم صرف انصاف کے ساتھ اس حد تک محدود نہیں رکھتے اپنے آپ کو کہ اس غلطی ہی کو پکڑیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد باقی ساری چیزیں بھی اسی کی لپیٹ میں لے کر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہے تو اس کو بھی شر بنا کے پیش کرتے ہیں، چاہے جھوٹ کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے. لیکن اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ہر جمعے میں پڑھی جاتی آیت.
سورۃ النحل کی. عام روزمرہ زندگی میں بھی سوچیے، کسی شخص سے کوئی آپ کا اختلاف ہوتا ہے، پھر وہ اختلاف تعصب میں بدل جاتا ہے، پھر وہ تعصب دوسرے کا حق دینے سے ہم کو روک دیتا ہے، اس کی عزت کرنے سے، اس کی جائز بات بھی ماننے سے. کیونکہ جب ہم کہیں پر بھی دیکھتے ہیں خلاف مرضی چیز تو ہم پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں حق اور باطل میں فرق پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ وَصَلُ اللَّهَ حَقَّكُمْ، اور اللہ سے اپنا حق مانگو. یعنی اگر وہاں دیکھو کہ وہاں سے نہیں مل رہا تو پھر فتنہ و فساد کو بڑھانے کی بجائے پھر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آپس میں انتشار اور اختلاف اور فساد کو ہوا نہ دو. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابی رجاء عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاہلیة. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کرہ من امیرہ شیئا، جس کو اپنے امیر کی کوئی بات ناپسند ہو، یعنی اختلاف ہو جائے، فلیصبر، چاہیے کہ صبر کرے، یعنی صبر سے کام لے. اور صبر سے مراد کیا ہے؟ پھر ایموشنل ریئیکشن سے بچے، سوچ سمجھ کے معاملہ کرے. فإنہ، کیونکہ من خرج من السلطان، جو کوئی نکلا سلطان سے، یعنی حکومت وقت یا اتھارٹی یا سلطان کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، شبرن ایک بالشت بر بھی، مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی اصل میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ آگے اور بھی مزید احادیث اس چیز کو مزید واضح کریں گی کہ کہاں تک صبر کرنا جائز ہے اور کہاں آپ کتنا ریئیکشن کر سکتے ہیں اور کس قسم کا کر سکتے ہیں، وہ بھی آگے آ رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ چھوٹے موٹے اختلافات اور چھوٹی چھوٹی ناپسندیدہ چیزوں پر ایسا جذباتی رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ ہر طرف انتشار پھیل جائے، کیونکہ انتشار بد امنی اور فساد کے ذریعے حکومت میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ انتشار بڑھتے بڑھتے سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، فتنہ دور تک جا پھیلے گا، اور انجام پھر کیا ہوگا؟ میتۃ جاہلیۃ. جب کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی جگہ پر بہت انتشار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی الٹیمیٹ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ جاہلیت، دین سے لا علمی، سنی سنائی باتوں پر اعتماد، اور اصل حقیقت سے دور ہو کر انسان ایک بالکل دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے، اور وہ تعصب اور ضد اور عناد اتنا بڑھتا ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن الجعد ابی عثمان حدثني ابو رجاء العطاردی قال سمعت ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیۃ. ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قالا، آپ نے فرمایا، من رآ، جو کوئی دیکھے، من امیرہ، اپنے امیر سے. امیر سے مراد یہاں سربراہ مملکت ہو سکتا ہے، کسی بھی ملک کا یا جگہ کا. اس کا نام امیر سے مراد کنگ بھی ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، کسی بھی جو حکومت کی اتھارٹی میں بڑا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یکرہہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فلیصبر، اسے چاہیے کہ صبر کرے، علیہ، اس پر. فإنہ، کیونکہ، من فارق الجماعۃ، جس نے الجماع کو چھوڑا. الجماع سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کی جو جمعیت ہے یا ایک اکٹھ ہے، شبرن، ایک بالشت بھر بھی. یعنی یہاں جماعت سے مراد صرف کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یا امیر سے مراد کسی پولیٹیکل پارٹی کا امیر نہیں ہے. جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس سے مراد مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ مراد ہوتی. فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا فمات،
کہ جو اس سے الگ ہو کے مرا الا مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کا لفظ آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بتایا گیا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تو جاہلیت اولا کہتے ہیں اصل میں اسلام سے پہلے کے دور کو. یہ ٹرم اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوتی. اسلام انلائٹنمنٹ کا نام ہے، جاہلیت کس کا نام ہے؟ یعنی دین سے دوری کا نام ہے. حدثنا اسماعیل حدثني ابن وهب عن عمرو وعن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن ابي امية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. ابن ابی امیہ کہتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت کے پاس داخل ہوئے جبکہ وہ بیمار تھے. قلنا، ہم نے کہا اصلحک اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہاری اصلاح کرے. یہ بیمار کو دعا دینے کا ایک طریقہ ہے، اللہ آپ کو اچھا کر دے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. ہم نے کہا اللہ آپ کو اچھا کر دے. حدث بحدیث، کوئی حدیث بیان کیجئے. ینفعک اللہ بہ سمعتہ، اللہ آپ کو اس کے ذریعے فائدہ دے گا یا فائدہ دے، یہ بھی دعائیہ کلمہ ہے. آپ ہم سے حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے. سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. عبادہ بن صامت کا نام آپ نے عام طور پر بھی سنا ہوگا، صحابہ کرام میں سے تھے. اب یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ لوگ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے تو کس قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے. ایک ہلکی سی جھلک ملتی ہے نا کہ ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا تھا. کوئی اچھی بات بتائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے نا، لیکن مراد اس سے وہی شروع میں تو یہ لفظ حدیث کا جو تھا وہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوتا تھا، بات ہی کے معنوں میں ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک خاص معنی مل گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اقوال اور ان کے اعمال وغیرہ پر منطبق ہونے لگا. لیکن بہرحال ینفعک اللہ بہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہنے لگے دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا. دعانا فبایعناہ، تو ہم نے آپ سے بیعت کی. فقال، تو آپ نے فرمایا فیما اخذ علینا، اس میں سے جو آپ نے ہم سے لیا، یعنی بیعت لیتے وقت ہم سے جو عہد لیا وہ کیا تھی یا اقرار لیا وہ کیا تھا. ان بایعنا علی السمع والطاعۃ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا، کہ ہم سنیں گے، علی السمع سنیں گے، کس کو؟ اپنے امیر کی بات، والطاعہ اور اطاعت کریں گے. فی منشطنا ومکرہنا، اپنے حق تلفی میں بھی، ناپسندیدہ حالت میں بھی، اسرنا تنگی میں بھی، ویسرنا اور آسانی میں بھی. یعنی ہم اپنے بڑے کی بات مانیں گے چاہے ہماری حق تلفی بھی ہو رہی ہو یا ہمیں پسند نہ بھی آ رہی ہو، یا ہمیں تنگی ہو اس کو ماننے میں یا آسانی ہو. وَأَسَرَةً عَلَيْنَا، اور اثرہ حق تلفی کے معنوں میں بھی آتا ہے، محرومی کے معنوں میں. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ، اور ہم نہ جھگڑا کریں گے صاحب امر سے، اہلہ الا ان تروا کفرا، مگر یہ کہ تم دیکھو گے کفر. یعنی الا یہ کہ تم اپنے سلطان میں یا امیر میں یا صاحب امر میں یا اولی الامر جس کو کہتے ہیں اس میں کفر دیکھو گے کہ وہ کوئی کافرانہ کام کر رہا ہے. کفرن بواحن، یعنی صریح کفر، علانیہ کفر. عندکم من اللہ فیہ برہان، تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس میں برہان یعنی دلیل ہوگی. پھر تم اللہ تعالی کو جواب دے سکو گے کہ ہاں ہم نے امیر کی بات اس لیے نہیں مانی کہ اس نے کفر کا اور صریح کفر کا اور علانیہ کفر کا ارتکاب کیا تھا. اس صورت میں تو تم خدا کو جواب دے سکو گے. ادروائز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر لینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اطاعت کی حدوں سے نکلنا، اس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن اسید بن حدیر ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی قال انکم سترون بعدی اثرة فاصبروا حتى تلقونی. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعملتا، فلاں کو آپ نے حاکم بنا دیا، گورنر بنا دیا. امال کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا،
یعنی اس کو حکومت دے دی. اشارہ ہے ایک شخص عمرو بن عاص کی طرف. ولم تستعملنی، اور مجھے حکومت نہیں دی. قال، آپ نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرۃ، بے شک تم انقریب دیکھو گے میرے بعد حق تلفی. یعنی آج تمہیں یہ شکایت ہے، میرے بعد بھی یہ شکایت ہوگی کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو حقدار سمجھیں گے یا حقدار ہوں گے لیکن ان کو حکومت نہیں ملے گی. فاصبروا، تو ایسی حالت میں صبر کرنا. حتی تلقونی، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ہلاک امتی، میری امت کی ہلاکت، علی یدی، کچھ ہاتھوں پر ہوگی، اغیلمہ، غلمان کی جمع، لڑکے، صفہاء، بے وقوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند بے وقوف لڑکوں کی حکومت سے میری امت کی تباہی آئے گی. غیلمہ کہتے ہیں غلمان، نوجوان. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے بتایا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد نبوی میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا. ومعنا مروان، اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا. قال ابو ہریرہ نے کہا سمعت الصادق المصدوق، میں نے سچے اور جس کی تصدیق کی گئی ان سے سنا، یعنی جو سچے تھے اور جنہیں اللہ نے اور بندوں نے سچا کہا. مصدوق مفعول کے وزن پر ہے نا. یقول، آپ فرماتے تھے ہلاکت امتی، میری امت کی ہلاکت، علی یدی غلمۃ من قریش، قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی. فقال مروان، تو مروان بولا لعنت اللہ علیہم، ان پہ اللہ کی لعنت ہو. غلمتن، نوجوان. فقال ابو ہریرہ نے کہا لو شئت ان اقول، اگر تم چاہو تو میں کہہ سکتا ہوں بنی فلان و بنی فلان، بنو فلان اور بنو فلان کی طرف اشارہ ہے. لفعلت، تو میں کہہ دیتا. یعنی کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو ان کے نام یا ان کے خاندانوں کا بھی علم تھا، لیکن انہوں نے فتنے کے ڈر سے نام نہیں لیے لیکن اشارہ کر دیا. فکنت اخرج مع جدی الی بنی مروان، کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ بنو مروان کی طرف جاتا. حین ملکوا بالشام، جب انہوں نے شام کی حکومت سنبھالی. فاذا رآہم غلمانا، تو جب وہ دیکھتے ان کو کہ وہ نوجوان ہی ہیں، احداثا، کم عمر ہیں. قال لنا، آپ نے ہم سے کہا عسى هؤلاء يكونوا منهم، تو دادا کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی لوگ ہوں. قلنا انت عالم، تو ہم کہتے آپ زیادہ جانتے ہیں.